جواب: راولپنڈی، 3 اکتوبر 1925۔ میری شریر عذرا، تم نے اپنے خط میں عقل والی عورت بننے کی کوشش تو بہت کی، لیکن ہر سطر سے صاف ٹپک رہا ہے کہ تم وہی شریر عذرا ہو۔ سب سے اول شادی کی دلی مبارکباد دیتی ہوں۔ یقین مانو میں اپنی عمر کے چند برس اس بات پر فدا کرنے کو تیار ہوں کہ تمہارے سرخ رخساروں کو، جن پر تمہارے سیاہ بال آ پڑے ہوں، دیکھوں۔ ان رخساروں کو نہیں جو مدرسے میں تھے، بلکہ ان رخساروں کو جنہیں ہوائے تامل نے اور دمکا دیا ہوگا۔ آہ پیاری عذرا، تمہیں چومنے، دیوانوار چومنے کی اور تم سے چومے جانے کی تمنا رکھتی ہوں۔ لو میں نے کاغذ پر اس جگہ کو چوما ہے، اور خیال کرتی ہوں کہ میری روح محبت کا ایک ٹکڑا اس جگہ چپک کے رہ گیا ہوگا۔ اس مقام کو تم بھی چومنا، تاکہ اس طرح سے میرے ہونٹ تمہارے ہونٹوں سے ایک جگہ ملے اور میری روح کو مسرت پہنچے۔ تم نے اپنے خط میں کیا کیا لکھ ڈالا ہے، تمہارے خیالات نے معاف کرنا بعض ان میں سے پراگندہ ہے تو مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ تم نے خزف اور الماس کو خوب ملایا ہے۔ تمہارا خط پڑھتے وقت میں کسی قدر ہنستی ہوں۔ میری شوخ شاطر عذرا، اسی بھڑک، اسی چھنچھل پن سے میری آنکھوں میں پھر گئی۔ وہی عذرا جو اپنی شرارتوں اور ہٹوں سے کبھی مجھے غصہ دلا دیا کرتی تھی اور کبھی بے تحاشا ہنسا دیا کرتی تھی۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف ہنسی ہی ہنسی، یا میں تمہارے خط کو لاابالی تحریر سمجھی۔ نہیں، مجھے اس خط سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تم نے حقیقت میں اپنا درد دل لکھا ہے، اور اس لیے میں نے تمہاری تحریر پر جدا نظر ڈالی اور کئی دن تک اسی کے متعلق سوچتی رہی، تمہاری اور اپنی حالت کا موازنہ کرتی رہی۔ میری اور تمہاری تربیت میں بہت فرق ہے۔ ہم دونوں نے ایک ہی مدرسہ میں تعلیم پائی، لیکن ہاں، چونکہ میرے والد خود شاعر اور اردو کے بڑے حامی اور دلدادہ تھے، اس لیے کچھ ان کی کوشش سے، کچھ اپنے شوق سے مجھے اردو میں تم سے زیادہ مصروفیت رہی، اور یہی وجہ ہے کہ انگریزی تو تمہارے برابر نہیں جانتی، مگر اردو ضرور تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ بولنے میں نہیں، کیونکہ تمہاری رواں اور پیاری زبان وہ بھی دلی کی کہاں سے لاؤں۔ ہاں، لکھنے میں، کیونکہ والد کے مضامین اور ان کے کتب خانے کی کتابیں اکثر پڑھتی رہتی ہوں، اس لیے طبیعت تحریر کی اردو سے آشنا ہو گئی۔ پیانو، موسیقی، نقاشی، اسی میں ہم دونوں برابر ہیں۔ پھر بیاہ کا زمانہ آیا۔ قسمت نے بیاہ کے قرعہ میں میرے نام کے ساتھ ولایت کے پاس شدہ انجینئر مسٹر حامد کا نام نکال دیا۔ تمہارے نام کے ساتھ نواب غیاث الدین کی چٹھی نکلی، اور ہمارے ماں باپوں نے ہمیں اپنی آغوش سے جدا کر کے ان لوگوں کے پہلو میں پھینک دیا۔ دل چاہتا ہے کہ اس مسئلے ازدواج پر کچھ توڑا سواز کہوں۔ پہلے بیاہ شادیوں میں کیا دیکھا جاتا تھا؟ یہی نہ کہ برہم کف ہے یا نہیں، ایک برادری کا ہے یا نہیں، اس کف اور برادری پر سب چیزیں قربان کر دی جاتی تھی۔ پھر اصلاح ہوئی، کف کا خیال ترک کر دیا گیا، تعلیم کا زور ہوا، تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ ہونا چاہیے کا شور بلند ہوا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اخلاق کی بھی چھان بین ہونے لگی، بس یہاں پہنچ کے اصلاح رخصت ہوئی۔ گویا اب کوئی کام باقی نہیں رہا، لیکن مجھ سے پوچھو تو کوئی کام ہوا ہی نہیں۔ اصلی اصلاح تو جب ہے جب لڑکے لڑکی کے مزاج اور طبیعت کی مناسبت کی پوری چھان بین کی جائے۔ خاوند اور بیوی دوہرے کپڑے کی ابری استر ہے، ابری استر کے رنگ کی مناسبت کا کتنا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ دونوں ایک ہی رنگ کے ہوتے ہوں، نہیں، یک رنگی میں کوئی زینت نہیں، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یک رنگ دوسرے سے جوڑ کھاتا ہو۔ بس اسی طرح لڑکے لڑکی کے مزاج کا خیال لازمی ہے۔ امتزاج کے اسباب موجود ہیں یا نہیں؟ طبیعتوں میں ایسا بین تضاد تو نہیں کہ میل کھانا مشکل ہو؟ میرے نزدیک تو سب سے زیادہ اہم سوال یہ ہے۔ حسن و جمال، مال و دولت،
تعلیم و تربیت سب کو میں دوسرے درجہ پر رکھتی ہوں۔ شاید تمہاری طبیعت اس بات سے گھبراتی ہوگی۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں اس بحث کو ترک کیے دیتی ہوں، مگر میں کیسے ترک کروں؟ آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم جسے میں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ مزاج میں سنجیدگی نہیں الہڑ ہے، اور میں جسے تم ہمیشہ خیال پرست شاعر مزاج کہا کرتی تھی، ہم دونوں ایسے خاوندوں کے پالے پڑے کہ ان لوگوں کے ساتھ شادی نہ ہوئی ہوتی تو چاہے یہ بائی ہی ہوتے۔ ہم ان کے پاس 10 منٹ بیٹھنے سے گھبراتے، اور شاید وہ لوگ ہمارے لیے ایسا ہی خیال رکھتے ہوں گے۔ یہ عدالت ہے، یہ انصاف ہے؟ کہو ہاں، سوائے اس کے اور کچھ کہنا منع ہے۔ لیکن اس تضاد کا سبب کون ہے؟ ان خرابیوں کا جواب دے کس کو قرار دینا چاہیے؟ میں تو بلا پس و پیش کہتی ہوں ہمارے ماں باپوں کو۔ اگرچہ خط لمبا کر کے تمہیں پریشان کروں گی، لیکن میں بھی تمہیں اپنی زندگی کا مرخہ دکھاتی ہوں۔ مسٹر حامد کیسے آدمی ہیں؟ ان کے حیثیات اور خیالات کیا ہے؟ افکار کیا ہیں؟ ان کی حیثیات اور خیالات یہ ہیں: 0 = 0 ضرب 0۔ تم ایسا خاوند چاہتی تھی جو رات دن تمہارے ساتھ ہنسا کرے، تمہارے کھیلوں میں شریک ہوا کرے۔ مجھے ایسے شوہر کی تمنا تھی جو کسی باز کے پنجہ میں پسی ہوئی چڑیا یا کسی یشمردہ گل کو دیکھ کر میرے ساتھ روئے، میرے ساتھ ہر دم عالم خیال میں رہے۔ حال یہ ہے کہ مسٹر حامد جب رات کو گھر میں تشریف لاتے ہیں تو اس خوف سے کہ کہیں ان کی نیند نہ اڑ جائے، میری باتوں کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اگر کسی دن تعطیل کے ایام میں گھر میں کچھ ٹہرے بھی اور میں ان کی خاطر کچھ بجانا شروع کیا تو وہ فوراً آرام کرسی پر بیٹھ کر سونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے اوقات کا نقشہ تمہیں لکھتی ہوں: سونا 9 گھنٹے، سرکاری کام 7 گھنٹے، سیر و تفریح و ریاضت 6 گھنٹے، گھر میں 2 گھنٹے، میزان 24 گھنٹے۔ ذرا دیکھنا، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے مجھے دیتے ہیں کہ اس حساب سے سال بھر میں میری ان کی ملاقات صرف 1 مہینے کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ان 2 گھنٹوں میں گھر کے معاملات، بچوں کا دیکھنا بھی شامل ہے۔ غرض کہ مسٹر انجینئر نے یہ حساب پورا بنا رکھا ہے اور اس پر بہت باقاعدہ عمل ہوتا ہے۔ حضرہ، تمہیں بھی قسم ہے، اس تقسیم اوقات کے متعلق ذرا اپنی رائے دینا۔ گھر کے تمام انتظامات اور معاملات میرے متعلق ہے۔ خانہ داری کے متعلق وہ کسی چیز میں پسنا نہیں چاہتے ہیں۔ جو چاہوں کرو، مجھے پوری آزادی ہے۔ بچوں کو پالو یا مار ڈالو، گھر تبدیل کر دوں، اسباب بیچ ڈالو اور خرید لو، نوکروں کو مقرر کرو، برخاست کرو، غرض کہ جو چاہوں کرو، مختار ہوں۔ وہ گھر کو ہوٹل سمجھتے ہیں اور کھانے پینے اور سونے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ان 3 باتوں کے انتظام میں وہ دخل نہیں چاہتے۔ اگر میں بیمار بھی پڑ جاؤں تو ان کے مقررہ اوقات میں فرق نہیں پڑتا۔ خود طبیعت ناساز ہو تو ظاہر ہے کہ اس دستور العمل میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ کم بختی کا وہ عالم ہے کہ بات ان کے دھیان موضوع سے اول تو کم نکلتی ہے، اور جب نکلتی ہے تو تل تل کے رتی رتی نکلتی ہے۔ میری تعلیم و تربیت معمولی تعلیم و تربیت نہ تھی۔ مدرسے کے علاوہ گھر پر بھی مجھ پر تربیت کی بچھاڑ رہی، گورنس اور کیا سب سے گھری رہی۔ پھر دلہن بنی اور ایسے شخص کو سونپی گئی جو بڑا تعلیم یافتہ 7 سمندر پار سے پڑھ کر آیا تھا، اور اللہ کن کن امیدوں کے ساتھ میں اپنے خاوند کے پاس گئی۔ پہنچی تو عالم کچھ اور ہی پایا۔ کیا عالم امید اور عالم حقیقت، عالم خیالی اور عالم اصلی میں ہمیشہ اتنا فرق ہوتا ہے۔ حامد نے تمہارے خاوند کی طرح ہر دم میرے ساتھ رہنے سے مجھے پریشان نہیں کیا، بلکہ وہ آزادی دی جس سے میرے حق میں بے پرواہی کی بو نکلتی تھی۔ تم جانتی ہو میں ایسی بدشکل تو نہیں، میری ملاقاتیں اور آئینہ اس کی شہادت دیتے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو میں کیوں اپنی تعلیم و تربیت و حسن کے شایاب کمال عفت زندگی بسر نہ کروں؟ کیوں میری قسمت میں بے پرواہی لکھی ہوئی ہے؟ اسے سوچتے سوچتے میں کبھی چلا اٹھتی، اگر یہی بے پرواہی ہے تو میں بھی ناولوں کی سی زندگی شروع کیوں نہ کروں؟ یہ شخص جو میری تحقیر کرتا ہے، اس کا جواب تحقیر سے دوں۔ میری معنویات اور میری مادیات میرا بازو پکڑے تھے، اور ایک اپنی طرف کھینچتی اور دوسری اپنی طرف
آدھی رات تک اپنے خاوند کا انتظار کرتے ہوئے اپنی لڑکی کو تب کھاتی ہوئی اس کشمکش میں رہا کرتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اپنے خاوند کی اسیر اس کی باندی ہو سکتی ہوں، مگر اس کی طرف سے باندی کرنے کی کوشش تو دیکھو، وہ کیا فداکاری، محبت، مگر اس کا وہاں نام و نشان نہیں تھا۔ شاید میں نے پڑھا لکھا نہ ہوتا تو یہ خیالات میرے ذہن میں نہ آتے، شاید میری نظر سطحی ہوتی اور اس لیے میں زیادہ متحمل، زیادہ صابر ہوتی، شاید میرے ذہن میں نہ آتا کہ حقارت کا مقابلہ حقارت سے کیا جا سکتا ہے، شاید میں یہ بھی نہ سمجھتی کہ میری حقارت کی جا رہی ہے، مگر نہیں، تعلیم نہ پاتی تو اور بھی زیادہ وحشی ہوتی، سوچنے، موازنہ کرنے اور طبیعت کو روکنے کا مادہ نہ ہوتا۔ ایک روز ایک عورت اپنا دکھڑا سنا رہی تھی۔ میں نے ہمدردی کے طریقے سے کہا، صبر کرو، صبر اچھی چیز ہے۔ وہ شکایت آمیز آواز سے کہنے لگی، بے شک صبر، مگر صبر کے بعد قبر۔ سوچتی ہوں تو اسے صحیح پاتی ہوں۔ انسان 2 مرتبہ دنیا میں نہیں آتا، شباب اوت نہیں کرتا۔ فرض کرو یہ بے اعتنائی میری طرف سے ہوتی تو کیا انہیں شکایت کا موقع نہ ہوتا؟ یہ باتیں تمہیں لکھ رہی تھی کہ میری چھوٹی لڑکی جمیلہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی اور اپنی پیاری پیاری ننھی آواز سے کہنے لگی، اماں جان، آج تم نے مجھے چھوما نہیں، اور یہ کہہ کر کرسی پر چڑھ کر میری گود میں آ بیٹھی، اور اس نے تمام میری دل میں کی جراحتوں پر مرہم کا کام دیا۔ عذرا پیارے، خدا تمہیں بھی بال بچہ دے، اولاد بڑی نعمت ہے، ساری دنیا کے غم اس کے سامنے بھاگ جاتے ہیں۔ اپنی بچیوں کو دیکھ کر یہ زندان مجھے بہشت معلوم ہوتا ہے۔ جو پھول کھلتے ہیں باغ کی مسرت بڑھتی جاتی ہے۔ پیاری عذرا، میں دیکھتی ہوں کہ علم میں میرا خاوند چاہے مجھ سے بڑھ کر ہو، چاہے میرے برابر، میں ایک بات میں تو قطعی طور پر میں اس سے بڑی ہوئی ہوں، اور وہ بات محبت اور شفقت ہے۔ میں اپنی بچیوں کو چومتے وقت اپنی محرومیت اور اپنی بدنصیبی سب بھول جاتی ہوں۔ حامد میں شفقت اور محبت کا نشان تک نہیں۔ اس نے نہ اقلیدس میں اسے پڑھا، نہ جبر مقالہ میں اس لفظ کو دیکھا۔ آج ان لڑکیوں کو لے کر چلی جاؤں تو اگر میری ضرورت اسے نہ ہو تو کبھی بھول کر بھی لڑکیوں کا خیال نہ کرے۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ یہ حس شفقت میرے لیے اپنے خاوند پر تفوق کا باعث ہے، لیکن غور سے دیکھوں تو یہی تفوق میری اور کل عورتوں کی ذلت کا باعث ہوتا ہے۔ حامد کو گھر میں اگر کسی چیز سے دلچسپی ہے تو اس سے کہ لڑکیوں کو نقشہ کشی سکھائے، کسی دن تعطیل کا پورا دن اس میں صرف ہو جاتا ہے۔ بڑی لڑکی سیدہ ابھی سال بھر ہوا علی گڑھ مدرسہ نسواں میں بھیج دی گئی۔ وہاں لوگوں نے اس کی نقشہ کشی اور مصوری کی لیاقت دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ کبھی دونوں لڑکیوں کو ساتھ لے جا کر انہیں بائیسیکل پر چڑھنا سکھاتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں کی قسمت میری سی نہ ہو۔ یہ تصویر کھینچنے والی بائیسیکل پر سوار ہونے والی لڑکیاں ساکن و راکت اور ٹھوس طبیعت والے خاندان کے پالے نہ پڑے۔ 12 برس میں حامد کی بیوی ہوں۔ مجھے تو یاد نہیں پڑتا مکانوں کے نقشے اور کھیلنے کی تاش کے علاوہ کوئی کاغذ میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھا ہو۔ نقشے کھینچنا اور ایک تاش کھیلنا، 2 یہ ان کے شغل ہے۔ کبھی کوئی بحث، کبھی کوئی بات جس سے دل میں حرکت، دماغ میں چمک پیدا ہو، میں نے ان سے نہیں سنی۔ ان سے ملنے دوست بھی آتے ہیں تو چپکے تاش کھیل کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں انہیں کسی چیز کے متعلق جوش نہیں آتا۔ ان 2 مشغلوں کے علاوہ دنیا کی کسی واقعہ کا ان کے دماغ میں گزر نہیں ہوتا۔ ان کھیلوں، ان شغلوں کو بھی مقررہ اوقات میں کرتے ہیں۔ عرض کہ ان کا فلسفہ حیات دنیا میں نباتات کی طرح خاموش زندگی بسر کرتا ہے۔ ہاں، یہ ظاہر کرنے کے لیے زندہ ہے۔ کبھی کبھی تاش کھیل لینا ہے۔ وہ دن نہ بھولوں گی، کئی برس ہوئے اس سکوت کی مطلق سے عاجز آ کر میں ایک دن ان سے خوب لڑی، اس طرح اس ٹہرے پانی جیسی زندگی سے تو میں اکتا گئی۔ خدا کے لیے کچھ حرکت کرو، کوئی بات کہو اور نہ صحیح مجھ سے لڑو، شور مچاؤ۔ مجھے معلوم تو ہو کہ تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے، اور میں ایک مرد کی رفیقہ ہوں۔ جاؤ کسی بیگانی عورت سے محبت کرو تاکہ اس حالت کو دیکھو اور اس طرح اس یک رنگ یک آہنگ زندگی میں کچھ فرق آئے، ورنہ یہ مکان قبرستان سے بدتر ہو رہا ہے۔ یہ موت جیسی زندگی کب تک رہے گی؟
اچھا یہ نہیں تو آؤ مجھے مارو، میرے بال نوچو، آؤ کچھ تو کرو، میں کیا کیا تمہیں سنا رہی ہو، سنتے ہو، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہ اس چیخنے چلانے سے تک کر چپ ہو رہی، مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہ تھا، نہ استہزاء، نہ غصہ، نہ حدت۔ کہا تو یہ کہا، وہ بھی نہایت آہستہ سے، ذرا میرا کوٹ لا دیجئے، جمیل کے ہاں جانا ہے، ان سے آج تاش کھیلنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ میں کرسی پر گر پڑی اور بڑی دیر تک رویا گئی۔ ساتھ اس کے یہ خیال رہے وہ میری کسی طرح کھلی کھلی تحقیر تذلیل نہیں کرتے، کبھی تم کا لفظ میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا، ہمیشہ آپ کا استعمال کرتے ہیں، نہایت عزت اور احترام کا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن یہ احترام کچھ مخصوص احترام نہیں، طبیعت کی افتاد اسی طرح ہوتی ہے، گویا ایک کل کا آدمی ہے جسے اس طرح کی کوک ملی ہے اور اس کوک کے مطابق چل رہا ہے۔ باہر والے ہمیں سمجھیں گے کہ ہماری زندگی بڑی اچھی اور قابل رشک زندگی ہے، لیکن اگر اس پوشیدہ حقیقت کو دیکھے تو پیاری عذرا، تم اپنے خاوند کے حالات میں لکھا ہے خاموش نہیں بیٹھا جاتا، ہر بات میں دخل دیتا ہے، حرص بھری نظروں سے مجھے دیکھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کے جواب میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ اس کی لالچی نظر غرور ناسوانی کے لیے غذا ہے۔ میں تم سے کہتی ہوں خوشی خوشی زندگی بسر کرو، تمہاری اور تمہارے خاوند کی تربیت میں اختلاف ہے، مزاج میں تھوڑا سا اختلاف ہے، مگر نہ اتنا کہ کوشش کر کے ایک دوسرے کے موافق نہ ہو جائے، بس اس کے ساتھ ہنسی خوشی بسر کرو۔ تمہارے خاوند کی ایک زندگی تو ہے، کچھ پرواہ نہیں اگر وہ شور مچاتا ہے، ڈکار لیتا ہے، ناٹک کے گانے گاتا ہے، یہ باتیں اس قدر تحمل فرسا نہیں، جیسے میرے گھر کی بے حرکت بے مال زندگی میں ان احترامات کو کیسے برداشت کروں؟ تمہیں یاد ہوگا شادی سے پہلے میں کہا کرتی تھی کہ میں اپنے خاوند پر حکم کیا کروں گی، اس کی آمر مجبور ہوں گی، لیکن اب دیکھو میرے تمام خیالات بدل گئے۔ میں چاہتی ہوں وہ میرا احترام کرے نہ کرے، لیکن مجھ سے اپنا احترام کرائے اور دل میں ایسا گر کر لے کہ چاہے مجھے اذیتیں دے لیکن میں اس کی مطلوب مشتاق رہوں، ان اذیتوں سے لذت اٹھاؤں۔ اف سنسان بے صدا جینا کچھ جینا نہیں۔ اردو کا شیکسپیئر غالب کیا صحیح کیا ہے، ایک ہنگامہ پہ موقوف ہے گھر کی رونق، ایک ہنگامہ پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی۔ سکون کی خواہش ہے تو اس کے لیے قبر بھی موجود ہے، مرنے سے کوئی روکتا نہیں، یہ سمجھ لو کہ فکر کی لذت، خیال کی لذت، شور و شغب کی لذت سے بڑھ کر ہے، مگر نہ حس نہ حرکت نہ عالم خیال میں میرے ساتھ شرکت، نہ عالم وجود میں میرے ساتھ شرکت، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ باقی تمہاری پیاری آنکھوں، تمہارے سیاہ بالوں، تمہارے سرخ گلگوں رخساروں سے اشتیاق اور حسرت کے ساتھ لاکھوں کروڑوں بوسے لینے کی آرزو۔ تمہاری مفتون سلمیٰ۔